السلام علیکم۔ شہباز شریف صاحب کی رپورٹ کارڈ دیکھیے، وہ اسمبلی میں فرما رہے ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ایک جعلی دھاندلی زدہ حکومت ہے جو دھاندلی کے ذریعے بنائی گئی ہے، اور اب لوگ یہ سوچیں گے ضرور کہ یہ کون ہے جو دھاندلی کے ذریعے حکومتیں بناتا اور گراتا ہے۔ توجہ اس طرف ضرور جائے گی، جانی چاہیے۔ لیکن شہباز شریف صاحب، آپ نے یہ کہے کہ کوئی چونکا ہے نہیں عوام کو، سب کو پتا ہے آپ ایک الیجیٹمیٹ چائلڈ ہیں، سب کو پتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ اگر یہ کہتے کہ مجھے یہ احساس ہو گیا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہمیں زبردستی دھاندلی سے لائے ہیں جرنیل، ہم ان کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم آئین اور قانون کی بالادستی کرتے ہوئے ریزائن کرتے ہیں، تو ہم سب خوش ہو جاتے، چونک جاتے۔ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے تو اتنی مکھن پالش کی ہے اس شخص نے صاحبوں کہ جوتا پالش کرتے کرتے اس کا اپنا وجود وہ پالش کرنے والے برش کے برابر رہ گیا ہے۔ لوگ دیکھ کے نفرت کرتے ہیں کہ یار کوئی کاسل ایسی کرتا ہے، اتنی کرتا ہے کہ غلاموں کمی سب سے نیچے چلے گئے ہو تم صرف اقتدار کے لیے۔ خیر، اچھا دیکھیے، وہ ارتضیٰ صاحب کا شعر تھا کہ کیا تھا، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ یہ اتریں گے نہیں، یہ ان کو پتا ہے کہ اب عوام میں ان کی ویلیو جو ہے اگر صفر سے بھی نیچے کوئی چیز ہوتی وہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اچھا، اب ایک مرتبہ پھر عوام یہ سوچ رہی ہے کہ یہ حکومتیں کون بناتا اور کون بگاڑتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اشارہ کر گئے ہیں، یہ ان کی یہ بات خود بخود ذہنوں میں جائے گی اور فوج کا امیج خراب کرے گی کہ 78 سال سے یہ لوگ اقتدار میں لا رہے ہیں، اقتدار سے نکال رہے ہیں۔ اور آج کھل کے دیکھ لیجیے، پاکستان میں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، سب نام کی چیزیں ہیں، نمائش کی، ہر چیز ایک آدمی کے کنٹرول میں ہے۔ بلوچستان علیحدگی کی طرف جا چکا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ مہانور بلوچ یہ کہتی رہے کہ مجھے آئین کے مطابق حقوق دو، نہیں تم پہ قتل کا مقدمہ ہوگا۔ اچھا، یہ سب ستم ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، اب کچھ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ اچھا، یعنی شہباز شریف بتا رہا ہے کہ یہ حکومتیں بنانا بگاڑنے کا کام جرنیل کر رہے ہیں، وہ ہمیں لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک، عوام یہ بات سمجھ گئی۔ اس سے بڑا ایک دوسرا کردار ہے، اس کا نام ہے بلاول بھٹو۔ اس کو مستقبل کا وزیر اعظم بنانے کی باتیں بھی اگر ہو رہی ہیں تو وہ اتنی نامعقول باتیں ہیں، بے وقوفانہ باتیں ہیں کہ انسان الجھ کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا لوگ کیا ہیں، یہ کس دماغ کے لوگ ہیں۔ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میرے نانا نے، ذوالفقار علی بھٹو کا ذکر کر رہا ہے، وہ قبر میں سے بیٹھ کے حکومتیں بناتے اور بگاڑتے ہیں، شہید کبھی مرا نہیں کرتے۔ تو بتائیے، یہ لڑکا، یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ شہید چونکہ مرا نہیں کرتے اور میرے نانا قبر میں سے بیٹھ کے حکومتیں بنا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں۔ یار اس دماغ کا فرد اب پاکستان کا وزیر اعظم ہوگا، 240 ملین لوگوں کا وزیر اعظم یہ ہوگا۔ آج 240 ملین کا وزیر اعظم آپ نے اس کو بنایا جو جوتا پالش کرتے کرتے اس کا اپنا وجود ایک اتنا چھوٹا سا رہ گیا، پالش کرنے والے برش کے برابر۔ یہ لوگ پاکستان کو چلائیں گے۔ پاکستان کو صرف جرنیل جو ہے نا اپنے ہوس اقتدار اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے 78 سال سے انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج بھی وہی کوشش ہے، آج بھی وہی سوچ ہے۔ دیکھو آزاد کشمیر میں کیسا کیسا ظلم کر رہے ہیں اور وہ کتنا مضبوط ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ جو مظالم مقبوضہ کشمیر میں بھارت کرتا ہے
آج ہم اپنے لوگوں کے ساتھ آزاد کشمیر میں وہ کر رہے ہیں اور کوئی آواز نہیں اٹھتی. اس طرف پاکستان سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی. کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرے کو خبر ہو جاتی ہے. یہ وہ وقت ہے کہ خبر ہو گئی ہے لیکن آواز نہیں اٹھاتے، مدد کو نہیں آتے. بڑی بدنصیبی کا وقت ہے یہ لوگ پاکستان پہ حکومت کریں گے اور کر رہے ہیں. کل میں نے آپ سے کہا تھا نا فیض صاحب والی بات کہ بھئی یہ ایسی چلتا رہے گا، ایسی 70 سال ہو گئے ان کی اس بات کو، تو غالباً اس سے بھی کچھ زیادہ یا آگے پیچھے ایسی، اور آج بھی یہی ہے. یہ دیکھیے کہ وہ وزیر خارجہ جس کو بنایا ہے، اس کا وزیر خارجہ کو کام ہی پورٹفولیو نہیں تھا ساری زندگی ساخت کا. اس کو تو پیسے مارنے اور جمع کرانے کی اس کی ٹریننگ تھی. اس کو وزیر خارجہ بنایا. اچھا چلو نام کا ہی بنایا. جہاں اس کی ضرورت تھی سوئٹزرلینڈ میں، وہاں جب وہ آنے لگا تو ایک ڈانٹ پلائی اس کو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان جاؤ. یار یہ ملک کیسے چل رہا ہے؟ اور وزیر داخلہ وہ کاسلیسی کرنے کا ماہر انسان، بس اس پہ بھروسہ ہے، باقی اپنے سائے سے بھی ڈر رہے ہیں. عاصم منیر جو جاتا ہے سمجھانے اس پہ شک شروع ہو جاتا ہے. ایسے ملک چلے گا؟ چل رہا ہے، ایسے ہی چلے گا. یہ جہاں پہ لوگوں میں اٹھنے کی ہمت ہی جب نہیں ہے، جیسے کل بھی میں نے آپ سے کہا کہ جب ناانصافی کے خلاف اٹھنے کی ہمت جس معاشرے میں نہ رہے، وہاں ناانصافی ہی قانون کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ آپ سب ہم بھگت رہے ہیں. بلتستان میں کیا ہوا، کیسے گورنمنٹ کو انہوں نے چھینا ہے. یعنی اب تو یہ کھل کے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں. ہاں ٹائم لگے گا لیکن انجام بہت خراب ہوتا نظر آ رہا ہے. اللہ بچا لے، شاید کوئی ایسی ترکیب آ جائے. نظر نہیں آتی ایسی کوئی صورتحال. مطلب سرجن سے کہیں کہ تم جہاز اڑاؤ اور پائلٹ سے کہیں تم آگے سرجری کر دو. وہ وزیر داخلہ وہاں پہنچا ہوا ہے، اس کو ساتھ لے گئے اور وزیر خارجہ کو کک آؤٹ کہ تم واپس پاکستان جاؤ. یار تم کیا لوگ ہو بھائی. بس یہ وقت کی بات ہے، تاریخ فیصلہ کرے گی. ہم اور آپ تو اس وقت نہیں ہوں گے، لیکن افسوس کہ اسلام کے نام پر اتنی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا اور اس کا یہ انجام ہوا. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارا پیٹریون بھی اب آن ہے، اس میں مختلف ٹاپکس ہیں پاکستانی امریکن کے لیے خاص کر کے. اس کو جوائن کیجیے، سبسکرائب کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.